اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، دوسرا پارہ، رکوع نمبر 13۔ الطلاق طلاق مرتان دو دفعہ ہے، یعنی دو دفعہ طلاق دینے کی اور اس کے بعد جو اگلی بات ہو رہی ہے اس کی گنجائش موجود ہے، یعنی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ دو دفعہ طلاق دینے کے بعد اگر آدمی اپنی بیوی کو واپس لینا چاہے، واپس ساتھ رکھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اگر تینوں طلاقیں ہو گئیں تو اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ تو الطلاق مرتان، طلاق مرتان دو دفعہ ہے۔ کل کی نشست میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ طلاق کا حکم کیا ہے، طلاق کے دینے کا طریقہ کیا ہے، دو طلاقیں، ایک طلاق، تین طلاقیں دینے کا حکم کیا ہے، ہر چیز بڑی تفصیل کے ساتھ کل آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ پھر بھی اگر کوئی بات کسی کے لیے مشکل ہوگی یا کوئی سوال ہوگا تو وہ انشاءاللہ العزیز سبق کے آخر میں پوچھ سکتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق دو دفعہ ہے، یعنی دو دفعہ طلاق دینا ہے۔ پھر کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے روک لو۔ روک لو کا مطلب اپنے ساتھ واپس رجوع کر کے اپنے ساتھ بسا لو اور اکٹھے زندگی گزارو، لیکن زندگی معروف کے طریقے سے، دستور کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ گزارو۔ اور اگر تمہیں یہ لگے کہ تم نہیں ساتھ چل سکتے، نباہ نہیں ہو سکتا، اکٹھے چلنا ممکن نہیں، تو پھر کیا ہے؟ او تسریح باحسان، اچھے طریقے سے تسریح چھوڑ دیں۔ او تسریح یا چھوڑ دینا ہے، جدا کر دینا ہے، رخصت کر دینا ہے۔ تو تسریح کا معنی جدا کر دینا، رخصت کر دینا، فارغ کر دینا، باحسان، حسن سلوک کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں، لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما آتیتموہن اس میں سے جو تم انہیں دے چکے، ان تاخذ تم لو، مما اس میں سے، آتیتموہن جو تم نے دیا، ہن ان کو، یعنی اپنی بیویوں کو، شیئا کچھ بھی، الا ان یخافا مگر یہ کہ ان یخافا وہ دونوں ڈر رہے ہوں، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈر رہے ہو، اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ اللہ یقیما کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ سارے تثنیہ کے صیغے ہیں۔ حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، تو تثنیہ میں الف اور نون ہوتا ہے، جیسے جمع میں واو اور نون ہوتا ہے، ایسے تثنیہ میں الف اور نون ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ نون گر جاتا ہے۔ یخافان ہے، ان یخافا کے اندر جو ہے وہ نون گر گیا، یقیمان ہے، نون گر گیا، اللہ یقیمہ ہو گیا۔ تو یہ جو جمع کے لیے اس لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے آخر میں واو اور نون آتا ہے، تثنیہ کے آخر میں الف اور نون آتا ہے۔ تو تثنیہ جہاں جہاں بھی آئے گا اس کی نشانی الف نون ہوگی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ یہ کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی اس کے معاملے میں، اس کے بارے میں، افتدت بھی جو فدیہ دے، جو معاوضے کے طور پر دے، عورت دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس اس سے اللہ کی حدوں سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ اور جو تجاوز کرے گا، من یتعدی جو تعدی کرے گا، زیادتی کرے گا، تجاوز کرے گا، حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون
اولئک وہ لوگ ہم الظالمون ہم وہی الظالمون ظالم ہیں۔ تو یہ جو بات ہے پہلے اس بات کو سمجھ لیں، پھر اس کا ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، الفاظ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ طلاق ایک دفعہ دی رجوع کر سکتے ہیں، 2 دفعہ دی رجوع کرنے کا آپشن موجود، لیکن اگر 3 دفعہ دی تو رجوع کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ ایک آدمی نے 1 طلاق دی، 2 طلاقیں دی، تو اب اس کے پاس آپشن موجود ہے۔ کیا آپشن موجود ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، واپس لوٹانا چاہے، اپنے ساتھ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، تسریح بِإِحْسَان، وہ جدا ہونا چاہیں، الگ ہو جانا چاہیں تو بھی گنجائش ہے۔ اگلی بات فرمائی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ جو تم نے انہیں دے دیا، مہر دے دیا، وہ ان کی چیز ہو گئی، اسے واپس لینے کی گنجائش نہیں ہے، واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عورت کو جو بھی مہر دیا جائے وہ اس کی چیز ہے، اسے دے دینا چاہیے۔ عورت کا مہر لینا، کھانا اس کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے۔ یا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ تصور قائم کر لیا کہ جی پہلی ملاقات میں معاف کروا دینا چاہیے مہر، تو پہلی جو ملاقات ہے وہ مہر معاف کروانے کے لیے تھوڑی ہے۔ مہر اتنا مقرر کیا جائے جتنا دے دیا جائے خوش دلی کے ساتھ، اور اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب مہر کے معاملے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اس کے مقرر کرنے کی شریعت نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی، یعنی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اتنا مہر مقرر کرو اور اتنا نہ کرو۔ دونوں خاندانوں میں سے اور دونوں افراد میں سے جو جتنے مہر پر راضی ہو جائیں، جتنے پر اتفاق ہو جائے، وہی مہر شرعی کہلاتا ہے۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے موقع پر لوگ بولتے ہیں جی شرعی مہر ہونا چاہیے، اور یہ شرعی مہر کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ تھوڑے سے کم پیسے دینے پڑے۔ جو شرعی مہر کا نعرہ لگاتے ہیں نا، انہیں پھر شادی بھی شرعی کروانی چاہیے، پھر انہیں ہر چیز میں شریعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک بات تو اچھی طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت نے کوئی خاص مقدار متعین نہیں کی کہ یہ مقدار ہے، اتنی مقدار میں ہوگا تو یہ مہر شرعی ہے۔ جو ان دونوں نے طے کر لیا، دونوں خاندانوں نے طے کر لیا، وہ مہر شرعی ہے۔ نمبر 2، مہر فاطمی۔ تو مہر فاطمی کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی 35 روپے، کوئی کہتا ہے 3500، کوئی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو مہر فاطمی ہے اس کی جو مقدار تھی، اس مقدار کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آسان لفظوں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں ایک جگہ نکاح ہوا تو اس وقت جو ہم نے اس کا حساب لگایا تھا اس وزن اور اس مقدار کا، تو وہ تقریباً 1,41,000 روپیہ بنا تھا۔ تو جب نکاح کا موقع ہوگا تو مہر فاطمی یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے نکاح کے موقع پر جتنا مہر مقرر ہوا اس مہر کے حساب کا آج کے دور میں حساب لگایا جائے گا، اور وہ جو بنے گا اسے مہر فاطمی کہا جائے گا۔ اور نمبر 3، اقل مہر یعنی کم سے کم مہر وہ 10 درہم ہو سکتا ہے۔ 10 درہم سے کم مہر مقرر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے بالکل ہی تھوڑا مہر رکھنا کہ جو بالکل مذاق کے زمرے میں چلا جائے، 10 درہم کی مقدار سے بھی کم ہو جائے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو بھی مہر رکھا جائے وہ عورت کی چیز ہے، اسے دیا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جائے گی تو لا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، اس کو واپس لے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں عاریتاً دیا ہوا تھا، استعمال کرنے کے لیے دیا ہوا تھا تو الگ بات ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم ڈرو، تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں کہ عورت فدیہ دے دے، فدیے کے طور پر معاوضہ دے دے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک ہے طلاق،
طلاق تو ظاہر ہے کہ اتفاق رائے سے ہوتی ہے، لیکن اگر طلاق نہیں ہے، مرد طلاق نہیں دینا چاہتا، عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے، تو خلا کا مطالبہ کرتے ہوئے مرد اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے اس کا معاوضہ لوں گا، یہ جو میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں اس آزادی کا معاوضہ لوں گا، کہ میں نے اتنا خرچہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں چیز کی، تو میں اس کو مفت میں طلاق نہیں دینا چاہتا، اس کا فدیہ اور معاوضہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کا فدیہ اور معاوضہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اگر وہ لینا چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت سے کہے کہ وہ مہر سے دستبردار ہو جائے، بس یہی فدیہ ہے، یا وہ عورت سے کہے کہ وہ زیور چھوڑ دے، وہ فلاں چیز چھوڑ دے۔ تو جتنی بات پر ان کا آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے اس اتفاق کی بھی گنجائش ہے، لیکن زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز مت کرو۔ صرف پیسوں کے لین دین کی بات نہیں ہو رہی، نکاح اور طلاق کے معاملے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نکاح کر لینا، طلاق دے دینا، مہر مقرر کر لینا، یا جو معاملات ہیں جن کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ ضابطے اور قاعدے ہیں، اور ان کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ ہیلا کر کے، اور طرح طرح کے لوگوں نے حربے استعمال کیے ہوئے ہیں، کوئی جا کے گوگل سے پوچھتا ہے، کوئی جا کے کبھی جو ہے وہ اہل زوائر جو ہوتے ہیں، یہ جو یعنی جو دین کی بنیادوں کو سمجھے بغیر ہی اپنے فہم اور اپنی رائے کے اوپر قرآن و حدیث کو لینے والے، کبھی ان سے جا کے فتویٰ لے لیا، کبھی کس سے جا کر فتویٰ لے لیا۔ تو یاد رکھیں، اور پھر بس اوقات بعض مفتیان کرام کو لوگ صحیح صورتحال نہیں بتاتے، تو بھائی مفتی کے سامنے تو جو بات آپ بیان کریں گے اس کو دیکھ کر اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ غلط بیانی کے مرتکب ہوں گے تو مفتی کا قصور تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی حدوں کو پامال کرنا، یہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے، یہ اپنی ہلاکت و بربادی کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدوں کو سے تجاوز کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے طلاق ہی دے دی، یعنی آخری تیسری طلاق بھی دے دی، پہلی دو طلاقوں کا اوپر تذکرہ ہے، تیسری طلاق بھی دے دی، تینوں طلاقیں دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو حلال نہیں اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے خامن سے نکاح نہ کر لے، وہ حلال نہیں ہوگی، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ دوسرے خامن کے ساتھ نکاح نہ کر لے اور اس سے ازدواجی تعلق نہ قائم کر لے۔ اس کے بعد خدا نہ خواستہ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا اور یہ واپس آ کر پہلے خامن کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کی تو گنجائش ہے، جس کا آگے تذکرہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے بھی یعنی دوسرے خامن نے بھی طلاق دے دی تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب ان کے اوپر کوئی حرج نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، وہ دوبارہ سے نکاح کر لیں، ان ظنا، اگر انہیں یہ گمان ہو، اگر وہ سمجھتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ، وہ دونوں یہ سمجھتے ہوں کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہاں یہ جو بات بیان ہوئی ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا حلالہ شرعیہ کا لفظ۔ تو حلالہ شرعیہ کیا ہے کہ ایک آدمی کیا اور اس کے بیوی کا آپس میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ طلاق کا معاملہ ہوا، جدائی ہو گئی، تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس بیوی نے بھی کہیں نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، خامن نے بھی کرنی ہے، تو اس نے معمول کے مطابق اتفاقیہ طور پر کسی اور جگہ شادی کر لی، اور پھر اگر قدرتی طور پر اگلی جگہ پر بھی نباہ نہ ہو سکا تو پھر یہ واپس آ کر پہلے خامن کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن پری پلان پہلے سے کر کے کرنا، شرطیں لگا کے کرنا، اس کے بارے میں فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل بہ، کہ جو یہ حلالہ کرے
یا جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ لیکن جواز اور عدم جواز کا جو حکم ہے وہ ظاہر ہے کہ جب شریعت کے اس اصول کو جو ہے وہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا تو جواز اور عدم جواز کا جو حکم ہے وہ مرتب ہو جائے گا۔ اس لیے مسئلے کا پورا سیاق و سباق، پورا تناظر سامنے رہنا چاہیے، اور علماء کرام کو بھی اور سب لوگوں کو پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھانی بتانی چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ ایسا انداز اختیار کرنا کہ جو باقاعدہ پری پلان کر کے حلالہ کروایا جائے یا اس کو رواج دیا جائے، حاشا وکلا، یہ جو ہے وہ بڑی زیادتی والی بات ہے، یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ بتائیے بات جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اس آدمی نے طلاق دے دی، عورت نے دوسری جگہ شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد وہاں بھی نباہ نہیں ہو سکا، اور پھر خیال آیا کہ اچھا جی چلیں، نباہ نہیں ہو سکا، یا وہ خامد مر گیا یا کوئی بھی چیز ہو گئی، اور پھر کبھی زندگی میں جا کر یہ والی بات سامنے آتی ہے کہ جی پہلی جگہ پر بچے بھی ہیں، باقی مسائل ہیں، تو اگر دوبارہ سے ان کی میاں بیوی کی شادی ہو جائے تو یہ ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بہتر ہوگا، تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پوری بات کو سمجھیں اور آخر میں اس کے موضوع پر سوال پوچھیں، تاکہ یہ جو آج یہ اس کے معاملے میں ابہام ہے، ابہام کیا ہے؟ ہمارے یہاں سماجی مسئلے ہیں، ہمارے یہاں معاشرتی مسئلے ہیں، اب اوپر سے یہ ڈراموں والوں نے اور یہ ٹی وی والوں نے اور طرح طرح کے لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی فضولیات کو نشر کرنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور علماء سے لوگ سیکھتے نہیں، پوچھتے نہیں، رہنمائی نہیں لیتے، اور اس کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شریعت کے ضابطوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری بات ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو، جب تم طلاق دے دو النساء، اپنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر انہیں جو دستور بیان ہوا کہ کب رجوع ہو سکتا ہے کب نہیں رجوع ہو سکتا، اور پھر اگر اپنے پاس بطور بیوی کے رکھنا ہے تو جو بیوی ہونے کے حقوق اور ذمہ داریاں ان کو نبھانا پڑے گا۔ معروف کا جو لفظ ہے اس میں بڑی جامعیت ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم انہیں روک رکھو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، او سَرِّحُوهُنَّ، یا ان کو چھوڑ دو، ان کو رخصت کر دو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق۔ لیکن وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَلَا تُمْسِكُوا، مت روکو، ہن ان کو، ضراراً، تکلیف دینے کے لیے، ستانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے مت روکو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، زیادتی کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے مت روکو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس کسی نے ایسا کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا، یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کبھی بھی آدمی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، ہزوا، ٹھٹھا اور مذاق مت بناؤ، ہنسی کھیل مت بناؤ۔ یہ بعض جگہوں پر ہے کہ لوگ طلاق بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ معاف کرے پھر دوبارہ سے ایسے ہی کوئی بہانہ بنا کے اور کوئی فتویٰ لے کر اور کوئی بلا وجہ کا ہیلا کر کے پھر دوبارہ سے ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے احکام کو، اللہ کی آیات کو ہزواً، ٹھٹھا اور مذاق مت بناؤ، ہنسی کھیل مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر ہیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اتارا اللہ رب العزت نے، علیکم، تم پر، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، اللہ رب العزت تمہیں نصیحت فرماتے ہیں اس کی، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، یہ کہ بے شک اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، بکل شیء علیم، ہر چیز کو اللہ رب العزت جاننے والے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان، پھر روک لینا ہے بمعروف قاعدے اور دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، او تسریح بإحسان یا رخصت کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے بإحسان حسن سلوک کے ساتھ، ولا یحل لکم اور حلال نہیں تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما اس میں سے، آتیتموہن جو تم نے دیا، ہن انہیں، شیئن کچھ بھی لینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں، الا مگر یہ کہ ان یخافا وہ دونوں ڈر رہے ہوں، اللہ یقیما حدود اللہ اس بات سے کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فإن خفتم پس اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ اس بات سے کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما ان پر کوئی حرج نہیں، فیما افتدت بہ اس کے معاملے میں جو عورت فدیہ کے طور پر بطور معاوضہ دے، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها ان سے تجاوز مت کرو، ومن یتعد حدود اللہ اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے، فاولئک هم الظالمون وہ لوگ ظالم ہیں، فإن طلقها پس اگر طلاق دے دی اس نے عورت کو، فلا تحل له تو وہ حلال نہیں ہوگی اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہ کر لے، اور ازدواجی تعلق قائم کر کے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اگر فإن طلقها پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے، یعنی دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما تو اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، ان یتراجعا کہ وہ رجوع کر لیں، یعنی دوبارہ وہ نکاح کا معاملہ کر لیں، یعنی دوبارہ لوٹ کر وہ آپس میں جو نکاح کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے وہ کر لیں، ان ظنا اگر وہ دونوں یہ گمان رکھتے ہوں، یہ سمجھتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں انہیں، لقوم یعلمون ایسے لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، جو شعور رکھنے والے ہیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو کیا کرو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف انہیں دستور کے مطابق روکے رکھو، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف یا انہیں دستور کے مطابق جانے دو، رخصت کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا اور مت روکو انہیں ضرارًا نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، ضرر رسانی کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جس نے ایسا کیا، فقط ظلم نفسہ اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللہ اور مت بناؤ اللہ کی آیات کو ہزواً ہنسی کھیل ٹھٹھا اور مذاق مت بناؤ، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، علیکم جو تم پر ہیں، وما انزل اور جو اتارا اس نے، علیکم تم پر، من الکتاب والحکمہ کتاب و حکمت کو اتارا، یعظکم بھی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بكل شیء علیم یہ کہ بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، صدق اللہ العظیم۔